ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین فلیتق اللہ فی نصف الباقی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے نے نکاح کر لیا تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، اب باقی آدھے میں اللہ سے ڈرے۔ اس دنیا کے اندر فساد کی تین جڑیں، پہلی زن، دوسری زر، تیسری زمین۔ اگر ہم اس کو یوں کہہ لیں کہ ہمارے اندر جو شر کی سب سے بڑی فیکٹریاں ہیں، ایک ہمارا پیٹ ہے، دوسری ہماری شرمگاہ ہے۔ جو بندہ نکاح کر گیا، زنا سے بچ گیا، بے احتیاطیت سے بچ گیا، اللہ نے اس کو توفیق دے دی، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اب چاہیے کہ اپنے پیٹ کو حرام غذا سے بچائے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ شرمگاہ اور پیٹ یہ شیطان کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ شیطان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ ہمارے جسم کے اندر نا جی ایک چیز ہوتی ناف، جس کو پنجابی میں دھنی کہتے ہیں، دھنی۔ یہ ہمارے کہاں پہ ہوتی ہے؟ ہمارے جسم کے سینٹر میں، ہمارے جسم کے درمیان میں۔ اس سے اوپر یہ دل رحمان کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں پر اس کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ پیٹ اور شرمگاہ یہ شیطان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ جب ان کے اوپر قابو آ گیا، ایک شرمگاہ پر قابو آ گیا، ایک پیٹ، قرآن پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مال کی زیادہ طلبی نے، ہرس نے، ہوس نے، ہائے میرا مال ہوئے، ہائے میرے کھول ہوئے، ہائے میرے کھول، اس کی سب سے زیادہ طلبی نے اتنا تمہیں غافل کر رکھا ہے، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے ہو۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اس بات کا یقین کوئی نہیں کہ اس سے بھی ملنا ہے۔ لترون الجحیم، بے فکر رہو، تو دکھائی دے گی تمہیں جہنم، یقین کر لو گے جس دن وہ تمہیں دکھائی دے گی۔ حضرت آج اس روئے زمین پر جتنا بھی فساد ہے وہ سب کا سب پیٹ کا چکر ہے۔ مسلک کی فساد ہو، سیاسی فساد ہو، پارٹی کا فساد ہو، ملکی فساد ہو، وہ سب کا سب پیٹ کا چکر ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کا قرآن بھی واضح ہے، نبی کا فرمان بھی واضح ہے۔ پھر جنگ کس چیز کی؟ ہر ایک اپنی من مانی تفسیر، ہر ایک اپنی من پسند تفسیر، ہر ایک اپنا من پسند دین لے کے بیٹھا، اور اگر اس کے کوئی برعکس کوئی بات ہوتی ہے تو وہ جنگ و جدال پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پیٹ تو ہر شے ہیٹ، پیٹ تو ہر شے ہیٹ۔ جب پیٹ کی بات آتی ہے، پھر یہ ایمان سے بتائیے گا، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک قرآن پاک مجھے دو بڑے مضامین میں بٹا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک ہے حزب اللہ کی تعریف، ایک ہے حزب الشیطان کی مذمت۔ سادہ لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نیک صالح حضرات انبیاء اولیاء کی تعریف، ان کی عظمت شان، اور دوسرا ان کے مخالفین شیطان اور ان کے خلاف جنگجو کرنے والے، یہ دو بڑے مضامین میں بٹا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک طرف اللہ والوں کی تعریف ہے، دوسری طرف ان کے دشمنوں کی تذلیل ہے۔ جتنی قومیں ذلیل ہوئی کیوں ہوئی؟ قومیں برباد ہوئیں، تباہ ہوئیں، سور بنی، بندر بنی، عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، ان کے اوپر بارشوں کا عذاب آیا، طوفانوں کا عذاب آیا۔ کیوں آیا؟ نبی کی مخالفت، اللہ والوں کی توہین، ان کی مخالفت۔ شروع سے ہی حزب اللہ اور حزب الشیطان یہ کار فرما ہیں، دونوں چل رہے ہیں۔ اب اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے جو سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ تھا،
ارشاد فرمایا جس بندے نے بھائی نکاح کر لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو امان میں رکھ دیا، اب اس نے آدھا دین بچا لیا ہے، عورت کے فتنے میں اب وہ آنے والا نہیں، اب باقی رہ گئے دو فتنے، پیٹ کا اور نفس کا، اللہ کے بندے اب اس کے اوپر قابو کر لے۔ امام غزالی کہتے ہیں جس دن بندہ پیٹ اور شرمگاہ کے اوپر قابو کر گیا باقی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو اوپر رکھا، نفس کو نیچے رکھا، درمیان میں بارڈر لائن لگا دی، دنی لگا دی، اور بتا دیا بھائی ہر ایک کو اپنی اپنی حد کے اندر رکھو۔ یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی شیطان بن جاؤ، یہ بھی نہیں بالکل ہی صوفی بن کے جنگلوں کو نکل جاؤ، نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں دنیا بھی اچھی چاہیے اور آخرت بھی اچھی چاہیے، یہ نہیں کہ جنگلوں کو نکل جاؤ، نہ کوئی بیوی کی ذمہ داری، نہ کوئی بچوں کی ذمہ داری، نہ کوئی رشتہ داروں کی ذمہ داری، نہ 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 نہ، یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی پوری کرنی۔ بیوی کی ذمہ داری پوری کرو، ماں باپ کی ذمہ داری پوری کرو، رشتہ داروں کی کرو، حلال رزق کمانے کی کرو، ادھر سے جناب آخرت کا بھی فکر رکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت ہی خسارے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھا ملا۔ اب یہ اللہ کہہ رہا ہے ساری انسانیت خسارے میں ہو گئی، پوری انسانیت، لیکن الا الذین، مگر وہ لوگ آمنوا عملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ آخرت کا عذاب مجھ سے نہیں برداشت کیا جاتا، تو نے جو آخرت میں مجھے عذاب دینا مجھے دنیا کے اندر ہی عذاب دے دے۔ وہ بندہ بیمار ہوتا چلا گیا، بیمار ہوتا بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا، موت کے قریب ہو گیا۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھئی وہ بندہ نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ بہت سخت بیمار ہے۔ آقا جی گئے اس کے ملاقات کے لیے، اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے پوچھا بھئی تجھے کیا ہوا، چنگا بھلا بندہ سے کی ہو گیا تن؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھ سے آخرت کا عذاب نہیں برداشت ہوتا، تو مجھے جو آخرت میں تو نے مجھے عذاب دینا مجھے دنیا کے اندر ہی دے کے ختم کر دے، آخرت میں عذاب نہ دینا۔ تو آقا جی کے چہرے انور پر جلال آ گئے، غصے کے آثار آ گئے۔ فرمایا یہ کیا دعا کی ہے تو نے، یہ کہ دعا کرنے والی اللہ سے تو نے یہ دعا کیوں نہیں کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا بھی اچھی عطا فرما، آخرت بھی اچھی فرما دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا دے، تو کہنا ہزارہ اتھر عذاب میں نے اتنے دے دے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ دعا کرنا نہ تو اللہ کو جنگلوں والا فقیر پسند ہے کہ ادھر جاؤ جناب سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو، نہ ہی اللہ کو دنیا دار پسند ہے جو دین کو چھوڑ کے ادھر چلا جائے۔ بھئی اتنا دین تو آنا چاہیے نا کہ باپ کا جنازہ آگے پڑا ہو، پیچھے بیٹا کھڑا ہو کے اللہم اغفر لحینا دعا تو پڑھ سکے نا، جنازہ تو پڑھ سکے نا، اتنا دین تو آنا چاہیے نا، اتنا دین تو آنا چاہیے نا۔ مسجد میں جب آئے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے، اس کو ڈھنگ تو ہونا چاہیے نا کہ اللہ سے کیسے بات کرتے ہیں۔ نماز آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیز ہے؟ اللہ سے گفتگو کا ایک ذریعہ ہے، نماز کوئی اہم معمولی سی چیز نہیں تو چلو چلیے یار کچھا پا کے چلیے تو چل نماز پڑھ کے آ جائیے، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ سے بات چیت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے نا جی میں اللہ سے باتیں کروں، میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے، میں قرآن پڑھتا ہوں، اور یہ دونوں کام اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیسے کرنے۔ ہاں جی، تو اب آج کی حدیث کا کیا پتہ چلا؟ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی شادی کر لینی چاہیے، بندہ خرافات سے بچ جاتا ہے، دین بچا لیتا ہے، آدھا ایمان بچا لیتا ہے۔ جتنی لیٹ کرتے جائیں گے اتنی زیادہ پریشانیاں پیدا ہوتی چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔